بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سنبل کے مولا کے ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليان وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين صلوات پڑھیں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات پڑھیں محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ان ایام میں ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے واقع کربلا شہادت امام حسین علماء فرماتے ہیں اس کو صرف ایک واقعے کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے کربلا کو صرف ایک سرزمین نہیں سمجھنا چاہیے بھلا دیے گئے یہ بھلا دیا جاتا کربلا اگر صرف ایک سرزمین کا نام ہوتا تو یہ کربلا ہر ملک میں ہر سرزمین میں سجائی نہ جاتی یہ حدیث تو نہیں لیکن مشہور شعار ہے کہ کل یوم عاشوراء کل ارض کربلا کہ ہر روز عاشورہ ہے اور ہر سرزمین کربلا ہے
واقعاً یہ شعار حقیقتاً ایک شعار ہے۔ علماء فرماتے ہیں کربلا ایک واقعہ، ایک سرزمین کا نام نہیں ہے، کربلا ایک مکمل تہذیب کا نام ہے، کربلا مکمل ایک تمدن اور سویلائزیشن کا نام ہے، کربلا ایک درسگاہ ہے جس سے نسلوں نے سنورنا ہے، جس سے جوانوں نے سیکھنا ہے، جس سے ماؤں بہنوں نے سبق لینا ہے۔ لیکن دشمنان اہل بیت کی کوشش ہے کہ اس واقعہ کربلا کو ایک واقعہ بولا جائے کہ یہ تاریخ کا ایک حصہ تھا، اور یہ بار بار اصرار کیا جائے کہ بھائی یزید پر تو ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں، یزید کے عمل کو تو ہم بھی بولتے ہیں یہ عمل قبیح عمل تھا، فعل قبیح تھا، لیکن مردہ پرستی اسلام میں جائز نہیں ہے، اتنا خرچہ کرنا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ محرم کا مہینہ آ جائے، علم کشائیاں کی جائیں، تابوت بنائے جائیں، لاؤڈ سپیکرز مجمع کا انتظام کیا جائے، نظر و نیاز کا انتظام کیا جائے۔ کیا اچھا ہوتا یہ پیسے قوم کی بہتری پہ لگائے جاتے، غریبوں کے لیے خرچ کیے جاتے۔ یہ سارے اعتراضات اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ واقعہ کربلا کو صرف ایک قصہ بتایا جائے کہ جس طرح تاریخ میں بہت سارے ظلم ہوئے، ہاں یقیناً جس ظالم نے ظلم کیا وہ برا تھا، لیکن کیا ضرورت ہے ہر سال عزائے حسین منانے کی؟ کیا ضرورت ہے ہر سال اتنے مجموعوں کو جمع کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے ہر سال اتنا پیسہ خرچ کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے ہر سال بقول ان کے اتنے عوام کو ڈسٹرب کرنے کی؟ روڈوں کو بند کیا جائے، سبیلیں لگائی جائیں، ٹریفک کے ایشوز آ جائیں، یہ سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ ایک بات تو یاد رکھیے، واقعہ کربلا رونما ہونے سے پہلے اللہ نے اس واقعے کی خبر دی تھی۔ خدا آپ کو سامرہ کی زیارت نصیب کرائے، ابن قولوے جن کی قبر شیخ مفید کے ساتھ ہے سامرہ میں، یہ استاد ہیں شیخ مفید کے، اہل قم کے رہنے والے تھے، ان کی والد کی قبر بھی قم میں موجود ہے۔ ان کی کتاب ہے کامل الزیارات، وہ کتاب ضرور پڑھیے۔ 1000 سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں صرف رسول خدا کے واقعات نہیں، جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک ذکر کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا کو رونما ہونے سے پہلے پروردگار عالم نے اس واقعے کی خبر دی ہے۔ کہتے حضرت آدم بھی، کیونکہ جتنے انبیاء آئے وہ یا کوفے میں یا سرزمین بابل میں یا فلسطین میں نازل ہوئے، تمام تر اکثر انبیاء کا آنا انہی سرزمینوں میں ہوتا تھا، اور وہاں پہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم بھی جب سرزمین کربلا سے گزر رہے تھے تو ان کے سر پہ چوٹ آئی، سر سے خون نکلا، اور وہی سوال کیا پروردگارا یہ تکلیف مجھے کیوں آئی ہے؟ تو اللہ کی آواز آئی، آدم یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر آخری نبی کے نواسے کو اور ان کے گلے کو کاٹا جائے گا، ان کا خون اس سرزمین پہ بہے گا، تو ہم نے بھی چاہا تاکہ تیرے خون کا کنیکشن حسین کے خون سے ہو جائے، قیامت کے دن تو بھی یہ کہہ سکے کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ آدم کا خون بہا تھا۔ اور صرف آدم نہیں، حضرت عیسیٰ گزرتے ہیں چوٹ آتی ہے، حضرت موسیٰ کے لیے ہے کہ جب اس سرزمین سے گزرتے ہیں، یہی کامل الزیارہ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کی جوتی پھٹ جاتی ہے، اور جوتی کے پھٹنے سے سرزمین کربلا کا ایک کانٹا تھا جو حضرت موسیٰ کے پاؤں میں لگتا ہے اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں پروردگارا میرے پاؤں سے خون کیوں بہا؟ اللہ کی آواز آئی، موسیٰ یہ وہی سرزمین ہے جہاں پہ نبی کی نواسیوں کو چلایا جائے گا، یہ وہی سرزمین ہے جہاں پہ حسین ابن علی نبی کے نواسے کا خون بہایا جائے گا، جن کے بدن مبارک پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ ہر نبی کو خبر دی جا رہی ہے واقعہ کربلا کو۔ شاید کوئی مسلمان کہے یہ کیسے ممکن ہے واقعے کے ہونے کے پہلے سے خبر دی جائے؟ تو اے مسلمان ہوش کے ناخن لے، حضرت مہدی کا ظہور تو ہوا نہیں، اب ظہور اور پیدا ہونے کی بحث الگ ہے، لیکن خبر حضرت مہدی رسول خدا نے اپنی حدیثوں میں کتنی بار دے دی کہ وہ آئیں گے، وہ نماز پڑھائیں گے، وہ ظلم اور نفاق کو ختم کریں گے، عدل کی حکومت کو قائم کریں گے، کعبے کی دیوار کو ٹیک لگا کر بولیں گے کہ انا بقیت اللہ، میں بقیت اللہ ہوں، اور کوفے میں اپنی حکومت کو قائم کریں گے۔ کتنی اخبار ہیں امام زمانہ کے حوالے سے، کیونکہ واقعاً مہدویت بھی ایک سویلائزیشن کا نام ہے، مہدویت بھی ایک تہذیب کا
نام ہے، مہدویت بھی ایک نظام کا نام ہے، اسی طرح کربلا بھی ایک نظام کا نام تھا جس کی خبر ہر نبی کو دی جا رہی تھی، نہ صرف موسیٰ نہ صرف عیسیٰ، یہاں تک کہ جناب زکریا کے لیے لکھتے ہیں کہ حضرت زکریا کو اولاد نہیں تھی، پروردگار عالم سے عرض کی پروردگارا مجھے اولاد چاہیے، میں صاحب اولاد ہونا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں یہی ماہ مبارک محرم آنے والا تھا اور اس کا چاند رونما ہونے والا تھا، تو اللہ نے خبر دی حضرت زکریا کو، پورا واقعہ امام حسین سنایا، کس طرح شہید ہوں گے، کس طرح گلا کاٹا جائے گا، کس طرح ان کی بیٹیوں کو یتیم کیا جائے گا۔ لکھتے ہیں روایت میں کہ جب حضرت زکریا نے پورا واقعہ سنا، ملتے ہیں 3 دن تک جناب زکریا اپنے گھر سے نہیں نکلے، 3 دن تک روتے رہے کہ یہ امت کرے گی اپنے نبی کے نواسے سے۔ اس وقت دعا کرتے ہیں کہ پروردگار رب، اے میرے خدا، ہب لی، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو طیب بیٹا ہو، اور یہ عرض کرتے ہیں پروردگارا بیٹا اپنے لیے نہیں مانگتا، مجھے بیٹا عطا کر، میں وہ زخم چکھنا چاہتا ہوں، میں وہ دکھ چکھنا چاہتا ہوں جو تمہارے نبی کے نواسے کے دل پر آئے گا۔ 7 شباہتیں ہیں حضرت یحییٰ میں اور امام حسین میں، بالکل امام حسین کی طرح ان کا گلا بھی کاٹا جاتا ہے، وقت کا حاکم ان کا گلا کاٹتا ہے، بالکل امام حسین کی طرح حضرت یحییٰ کا سر تشت میں رکھا جاتا ہے، جس طرح امام حسین کا سر یزید اللعین اور ابن زیاد نے تشت میں رکھا۔ وہ ساری مصیبتیں، وہ سارے آلام حضرت زکریا کو چکھائے گئے۔ تو یہ واقعہ صرف اس زمانے کا نہیں ہے، اس واقعے کی خبر دی گئی کیونکہ یہ ایک تہذیب تھی، ایک تمدن تھا، ایک درسگاہ تھی، اور یہ تو سارے انبیاء، یہ روایت اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ جب امام حسین جناب سیدہ کی گودی میں تھے، جھولے میں تھے، رسول خدا کے پاس لے کر آتی ہیں، فرماتی یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ فرماتے رسول کی نگاہ جیسے حسین ابن علی پہ پڑ جاتی ہے تو زار و قطار گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بی بی فرماتی ہے بابا آپ میرے بیٹے کو دیکھ کر رو کیوں رہے ہیں؟ اور پھر وہی قصہ سناتے ہیں کہ اے میری بیٹی، یہ تیرا بیٹا پیاسا مارا جائے گا، بے کفن مارا جائے گا، اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اس وقت جناب سیدہ سوال کرتی ہیں بابا میرے بیٹے پر کوئی رونے والا ہوگا؟ اس وقت فرماتی خدا ایک قوم بنائے گا جن کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، جن کے بوڑھے کربلا کے بوڑھوں پہ روئیں گے، جن کی مائیں بہنیں کربلا کی عورتوں پہ روئیں گی۔ یہ خبر رسول خدا دے رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، یہ بڑا عظیم واقعہ ہے جس واقعے سے پوری امت نے سبق سیکھنا ہے۔ واقعوں سے گزر جانا یہ جاہل قوموں کا کام ہے، لیکن واقعات سے عبرت لینا یہ صاحبان عقل کا کام ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور امیر المؤمنین سے بھی منقول ہے جب جنگ صفین سے مولا علی پلٹ رہے تھے تو ابن عباس اور جناب حرثمہ یہ روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں جیسے سرزمین کربلا سے علی ابن ابی طالب گزرے تو مولا نے خاک کربلا کو اٹھایا اور اس خاک کو چومنا شروع کیا، اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ آقا آپ اس خاک کو چوم کے رو کیوں رہے ہیں؟ فرماتے ہیں یہی وہ خاک ہے جہاں پہ میرے حسین کا خون بہایا جائے گا۔ مولا کا لقب ہے نا سار اللہ، عربی میں سار بھی خون کو کہتے ہیں، اے خون خدا، دم بھی خون کی معنی میں، سار بھی خون کی معنی میں، لیکن دم رکے ہوئے خون کو بولا جاتا ہے، سار اس خون کو بولا جاتا ہے کہ جب گلا کٹے اور وہ خون گلے سے پھنوارا مارتا ہوا باہر نکلے۔ یا سار اللہ، اے خون حسین۔ اب اعتراض تو ہے لیکن اس کا جواب بہتر یہ ہے کہ قرآن سے دیا جائے کہ اگر قصہ نقل کرنا، واقعہ نقل کرنا جرم ہوتا کہ ایک بار واقع کربلا سناؤ، 2 بار واقع کربلا سناؤ، ہر سال تم شیعہ وہی قصہ، وہی شہادت، وہی واقعہ سناتے ہو، تو اس کی دلیل قرآن میں ہے۔ 270 واقعات پروردگار عالم قرآن میں امت کو سناتا ہے، اور ہر سال اس مولوی اور مفتی کو کہتا ہے پڑھ۔ اپنی تراویحوں میں تم بار بار وہ واقعات پڑھتے ہو، بار بار وہ قصے پڑھتے ہو۔ صرف حضرت یوسف کا قصہ قرآن کی 100 آیتوں میں ذکر کیا گیا۔
بنی اسرائیل کا قصہ تقریباً قرآن کی 700 آیتوں میں ذکر کیا گیا. 700 مرتبہ 700 آیتیں بنی اسرائیل کے قصے کی، 100 آیتیں حضرت یوسف کے قصے کی، 270 کہانیاں قرآن میں ذکر کی گئیں. کیا تو بار بار قرآن کے واقعات کو نہیں پڑھتا؟ اب سوال یہ جو شیعوں سے کرتے ہیں، یہی سوال ہم قرآن میں پروردگار عالم سے کریں کہ پروردگارا تو ان واقعات کو اتنا دہرا کیوں رہا ہے؟ واقعہ 1 بار بتاتا، واقعہ 2 بار بتاتا، واقعہ 3 بار بتاتا، لیکن ہر سال مسلمان پہ یہ کہہ دیا کہ قرآن پڑھنے کا ثواب اتنا، واقعات کو دہرانے کا ثواب اتنا، قرآن سننا، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، اس کا اتنا ثواب اتنا ہے. یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب زندگی ہے. تو جو زندگی کی کتاب ہے اس میں اتنے قصے کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ قصے نہیں ہیں. جس طرح کربلا کا قصہ نہیں ہے، یہ عبرت کی کتاب ہے. کربلا بھی صاحبان عقل کے لیے عبرت کا درس لے کر آیا ہے. اب سورہ ہود کی آیت ہے، آیت نمبر 120، جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب کو کہتا ہے کہ ہم تجھے یہ قصے کیوں سناتے ہیں، ہم تجھے یہ واقعات کیوں سناتے ہیں؟ تو آواز آتی وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے حبیب ہم تجھے اپنے انبیاء اور رسولوں کے قصے اس لیے سناتے ہیں مَا نُثَبِّتْ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ تیرا دل مضبوط ہو جائے کہ یہ دیکھو جب دشمن تمہارے پیچھے لگے، دشمن تجھے للکارے. کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی بدر میں اور مد مقابل کتنی تعداد تھی دشمن کی. یہ نہ دیکھا کرو کہ تیری تعداد کم ہے، یہ نہ دیکھا کرو کہ دشمن کی تعداد زیادہ ہے، یہ دیکھا کرو کہ پروردگار عالم کس کے ساتھ ہے. نثبت به فؤادک، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے دل کو مضبوط کیا جائے، دل کے اندر قدرت کو پیدا کیا جائے. حبیب موسیٰ کا قصہ پڑھ، عیسیٰ کا قصہ پڑھ، ابراہیم کا قصہ پڑھ، زکریا کا قصہ پڑھ، ادریس کا قصہ پڑھ، یحییٰ کا قصہ پڑھ، سلیمان کا قصہ پڑھ، تاکہ تجھے پتا چلے کہ انبیاء ما قبل نے کیا کیا اور تیرے پروردگار عالم نے ان کو نمرودوں سے، ان کو فرعونوں سے کیسے بچایا اور ان کی شہادتوں کے بعد ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کیا اور ان کے ناموں کو کیسے بلند کیا. نثبت به فؤادک، تیرے دل کو مضبوط کرنے کے لیے کہ حبیب موسیٰ کا قصہ پڑھ کہ آگے دریا ہے، پیچھے لشکر ہے، پیچھے مڑیں تو تلوار ہے، آگے جائیں تو غرق ہونے کا خطرہ ہے، سمندر میں ڈوبنے کا خطرہ ہے. دیکھ میں نے اس قوم کو کیسے بچایا، میں نے دریا کو ان کے لیے زمین جیسا بنا دیا. اگر خدا مدد کرنے پر آئے تو ایسے مدد کرتا ہے. اور دیکھ حبیب میں نے موسیٰ کا نام بلند کیا اور فرعون کو بدنام کیا. دیکھ میں نے قوموں پہ عذاب کیسے نازل کیا. تو پہلی دلیل واقعات کو سنانے کی یہ ہے کہ مومن کے دل کو مضبوط کیا جائے. نثبت به فؤادک، واللہ اگر واقع کربلا نہ ہوتا، شیعوں کے اندر اتنی مضبوطی نہ ہوتی، اتنے جنازے اٹھانے کے بعد، اتنی شہادتیں دینے کے بعد کہ کس قوم کے جماع اتنے شہید ہوئے جتنے شیعہ کے شہید ہوئے ہیں، کس قوم کی مسجدوں میں اتنے بم دھماکے ہوئے جتنی شیعوں کی مسجدوں میں بم دھماکے ہوئے، کس کی ماؤں میں اتنی جرت اور قوت قلب ہے جتنی شیعہ جوانوں کی ماؤں میں ہے. ایک بیٹا نہیں، 4 بیٹے شہید کر دیے. اگر یہ واقع کربلا نہ ہوتا تو دل کی مضبوطی نہ ہوتی. ارے وہ مائیں جو 4 جنازے کبھی کوئٹہ میں، کبھی ڈی آئی خان میں، کبھی پارا چنار میں، کس قوم کے جوانوں کے اعضاء کو اس طرح کاٹا گیا جس طرح شیعوں کے اعضاء کو کاٹا گیا. 2006 سے لے کر 8 تک پارا چنار کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. کس بے دردی سے جوانوں کو شہید کیا گیا. پہلے مارا گیا، ہاتھوں کو کاٹا، ٹانگوں کو کاٹا، اعضاء کو کاٹا، 7 ٹکڑے کر کے تھیلیوں میں ڈال کے پارا چنار ان کی ماؤں کی طرف بھیج دیا. لیکن ماؤں کی آنکھوں میں وہ غم نہیں تھا. بیٹوں کو دیکھتی تھیں، حسین کو یاد کرتی تھیں، اکبر کو یاد کرتی تھیں، قاسم کو یاد کرتی تھیں. ارے کس کے ننھے بچے اتنے شہید ہوئے. ایک بم میں 200 لوگ، 300 لوگ شہید کر دیے گئے. تاریخ میں کسی مذہب کے لوگوں کو اتنا نہیں مارا گیا جتنا مکتب اہل بیت کو مارا گیا ہے. اگر یہ مجلس نہ ہوتی، اگر یہ اذان نہ ہوتی، اگر یہ جلوس نہ ہوتے تو واقعاً یہ حوصلہ نہ ہوتا. اس قوم کو اگر حوصلہ دیا تو یہ خدا کہتا نثبت به فؤادک، قصے سنا، واقعے سنا تاکہ قوم عبرت لے. اگر تم حق پر ہو تو خدا تمہارے نام کو بلند کرے گا. اگر یہ واقعہ ہوتا تو ختم ہو چکا ہوتا. کربلا واقعہ نہیں ہے، یہ نبی کا وعدہ ہے کہ ہر زمانے میں حسین کا نام زندہ رہے گا. دیکھو ہر دن بدن
کالے کپڑے پہننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، حسین کے نام لینے والوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ کربلا میں کبھی 7 ملین، کبھی 14 ملین، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جسے دشمن بجھانا چاہتا ہے اسے خدا روشن کرنا چاہتا ہے۔ کہا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ایک نقشہ تو بناتا ہے، ایک نقشہ خدا بناتا ہے۔ بقاء حسین خدا کا نقشہ ہے، اور حسینیوں کا حسین کے نام پہ جمع ہونا یہ رسول کی دعا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بارے دیگر ایک اور حدیث بھی پڑھ دوں تاکہ آنے والوں کے دلوں میں نورانیت پیدا ہو جائے۔ ابن قولوی لکھتے ہیں کہ جب عزاداران حسین فرش عزا پہ جمع ہوتے ہیں تو فرمایا ان الحسین ینظر الی من یبکی، تو حسین اپنے آنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ کون ہیں جو میرے غم میں رو رہے ہیں، کون ہیں جو میرے اکبر اور اصغر کا غم منا رہے ہیں، اور فرماتے ہیں دیکھنے کے بعد وَيَسْتَغْفِرْ لَهُ، اور حسین اس بندے کے لیے دعا استغفار کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں۔ اور جب سیدہ نے کہا نا کہ بابا جب اس بے دردی سے میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا پھر کون ہوگا، کوئی قوم ہوگی جو میرے بیٹے کو یاد کرے۔ یزید تو یہی چاہتا تھا نا کہ آل رسول کا نام مٹا دیا جائے۔ بھائی ایک کے بعد ایک نواز رسول، کبھی زہر دیا جاتا ہے، کبھی جنازے پہ تیر مارے جاتے ہیں، کبھی بے دردی سے کربلا میں شہید کیا جاتا ہے۔ انسانیت کے لیے مقام شرم ہے، مسلمانوں کے لیے مقام شرم ہے کہ اپنے نبی کے نواسے کو اس طرح قتل کیا جائے۔ تو نبی نے فرمایا یجددون العزا، اے میری بیٹی یجددون العزا، ایک قوم ہوگی جو تیرے بیٹے کی عزا کو زندہ رکھے گی، کل سنہ، ہر سال زندہ رکھے گی، جیلن بعد جیل، اگر ایک نسل مر بھی جائے خدا دوسری نسل کو پیدا کرے گا جو حسین کے ذکر کو کیا رکھیں گی، زندہ رکھیں گی۔ واقعات سنانا، قرآن یہی بتاتا ہے کہ واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں حبیب تاکہ دلوں کو مضبوط کیا جائے، نثبت بہ فؤادک، دل کو مضبوط کیا جائے۔ وجاءک فی ہذہ حق، اور یہ واقعات اس لیے سناتے ہیں تاکہ تجھے حق اور باطل کا پتہ چلے، حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا۔ ورنہ آج بھی بنو امیہ کے فضائل میں نعرے مارے جاتے، حسین کا واقعہ لکیر کھینچتا ہے کہ حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا۔ جنگ صفین لکیر کھینچتی ہے، حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا۔ ہم نے کبھی اپنی نسلوں کو واقعات سے ڈرایا نہیں جس طرح دوسرے مسلمانوں نے اپنی نسلوں کو ڈرایا۔ واقعہ نہ سناؤ، کہیں کسی کا بغض نہ دل میں آ جائے، کہیں کسی کی نفرت نہ دل میں آ جائے، تو خدا کو بھی کہو نا واقعات نہ سنائے۔ کیوں واقعہ سناتا ہے؟ واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ تجھے پتا چلے کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، تاکہ تجھے نسلوں کا پتا چلے کہ نسل حسین کیا ہے، نسل یزید کیا ہے، تاکہ تجھے تربیت کا پتا چلے کہ علی کی تربیت کا اثر کیا ہے اور مد مقابل والے کی تربیت کا اثر کیا ہے۔ ایک دل کی مضبوطی، دوسرا تاکہ حق کو پتا چلے، وموعظہ، تاکہ نصیحت لو۔ 100 آیتیں یوسف کا واقعہ سنایا، قصہ نہیں سنا رہا، فلم نہیں دکھا رہا، ڈرامہ نہیں بتا رہا۔ یہ جوان کے لیے قصہ ہے کہ یوسف ایک جوان ہے، لیکن یوسف نے کس طرح اپنی عفت کو بچایا، کس طرح اپنی عزت کو بچایا، کس طرح اپنے حیا پر کمپرومائز نہیں کیا۔ یوسف کے اندر بھی شہوت ہے، یوسف کے اندر بھی خواہش ہے، لیکن کس طرح اپنی خواہشوں کو روندا تقوی الہی کے لیے، خوف پروردگار عالم کے لیے، عالم بقا کے لیے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں لذتیں لینے کے لیے آؤ، دیکھو وہ کون سی چیزیں قربان کر رہے ہیں، کس کے لیے، پروردگار عالم کے لیے۔ یوسف زندہ میں چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے غیر خدا کی طرف توجہ کی جناب یوسف نے، وہ زندان کے 7 سال کتنے سالوں میں بدل گئے۔ فرمایا یہ واقعات اس لیے سناتا ہوں، ان کے اندر نصیحت بھی ہے، وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ذکر ہے صاحبان ایمان کے لیے۔ یہ واقعات ہیں ہی مومنین کے لیے، منافقین کے لیے نہیں، جہلا کے لیے نہیں۔ تبھی حدیث کے جملے ہیں، رسول خدا منبر پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد لوگوں کو کہتے ہیں صدقہ دو، صدقہ دو۔ ساری امت صدقہ دیتی تھی،
پیسے کا صدقہ، سکوں کا صدقہ، درہم کا صدقہ، بکرے کا صدقہ، بھینس کا صدقہ، یہی صدقے جو آج کل دیے جا رہے ہیں. لیکن یہ حدیث بڑی نہیں تھی. فرمایا صدقہ دو، صدقہ دو. اور آگے کہا کہ زبان کا صدقہ دو، دلوں کا صدقہ دو. تعجب سے کہا فافسر لی یا رسول اللہ، تفسیر کریے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ دلوں کا صدقہ کیا ہوتا ہے؟ زبانوں کا صدقہ کیا ہوتا ہے؟ تو نبی نے فرمایا دل کا صدقہ ہے میری آل سے محبت کرنا. دل کا صدقہ ہے میری آل سے عشق کرنا، میری آل سے محبت کرنا. تو محرم کے مہینے میں ہم دلوں کا صدقہ دیتے ہیں، آل رسول کی محبت میں اشک بہا کر آنکھوں کا صدقہ دیتے ہیں، قلوب کا صدقہ دیتے ہیں. کہ یا رسول اللہ دل کا صدقہ، کہ دل کا صدقہ یہ ہے کہ میری آل سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، علی کے بچوں سے محبت کرو. دل کا صدقہ دو، فاطمہ سے محبت کرو، فاطمہ کے لال سے محبت کرو. کہ یا رسول اللہ زبان کا صدقہ کیا ہے؟ کہ اگر زبان کا صدقہ نکالنا چاہتے ہو تو مجھ محمد پر اور میری آل پر صلوات بھیجا کرو. صلوات پڑھنا. یہ زبان کا صدقہ ہے. دوسری آیت، پہلی آیت سورہ ہود کی، جس میں خدا نے کہا کہ قصے اس لیے سناتے ہیں تاکہ دل مضبوط ہو، حق عیاں ہو، نصیحت ہو اور اچھی شخصیتوں کا ذکر ہو. ہر قوم کو رول ماڈل چاہیے. حسین سے بڑا کوئی رول ماڈل ہے؟ کیا تم اپنی نسلوں کو یزید کا رول ماڈل دو گے؟ بنو عباس و بنو امیہ کے رول ماڈل دو گے؟ یہ رول ماڈل اگر دینے ہیں، سمبلز اگر بنانے ہیں اپنی قوم اور اپنے جوانوں کے لیے، شہادت کا رول ماڈل حسین ابن علی ہیں، شجاعت کا رول ماڈل علی ابن ابی طالب ہیں، صبر کا رول ماڈل حسین ابن علی ہیں، زہد کا رول ماڈل امام زین العابدین ہے، سچائی اور صداقت کا رول ماڈل جناب سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں. یہ کائنات کو رول ماڈل دیے گئے. اب آتے ہیں قرآن کی دوسری آیت. اللہ کی آواز آتی ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَهِيَ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے شعائر کی عزت کرتا ہے یہی دلوں کی تقوی کی نشانی ہے. شعائر شعر سے نکلا. سوال ہے ہر سال مسلمان حج پہ جاتا ہے، بھئی دوڑتے وقت تم کون سا خدا کو یاد کرتے ہو؟ کہتے نہیں مجلسوں میں غیر اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کی باتیں نہیں ہوتی. ہاں حج پہ جا کے سعی صفا و مروہ، یہ سورہ حج میں ہے نا، سعی صفا و مروہ، ہاجرہ اتنی بار دوڑی، کبھی تو یہاں دوڑ رہا ہے کبھی وہاں دوڑ رہا ہے. اس سے اچھا نہیں تو کعبے کے سامنے بیٹھ کے اللہ اللہ کرے، قرآن کی تلاوت کرے، کبھی یہاں دوڑے کبھی وہاں دوڑے. حجر اسود کالا سا پتھر ہے، وہ اس کو دھکا دے رہا ہے، وہ اس کو دھکا دے رہا ہے، میں نے پتھر کو چومنا ہے. پتھر کوئی خدا ہے؟ کہ نہیں، پتھر کی نسبت خدا سے ہے. ہاجرہ کی نسبت خدا سے. تجھے وہ کالا پتھر سمجھ میں آتا ہے، حسین کی زری سمجھ میں نہیں آتی. اگر پچھلی آیت میں مسلمان غور کرتا کہ میں جا کیوں رہا ہوں خانہ خدا پر، صرف یہ کہ خدا نے کہا اور دوڑو اور چلے جاؤ، اس حج کا کوئی فائدہ نہیں، اس سعی صفا و مروہ کا کوئی، سوچو تو صحیح. صدیوں پہلے بی بی ہاجرہ دوڑی تھی اور خدا آج تجھے دوڑا رہا ہے. صدیوں پہلے کربلا کا واقعہ ہوا تھا اور شیعہ آج رو رہے ہیں. وہاں جب دوڑتے ہو تو تجھے پتہ نہیں لگتا کہ کیوں خدا تجھے یہاں سے وہاں. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اگر اپنے بچوں کو اس سرزمین پر لے کر گئے تھے تو کس کی محبت میں؟ خدا کی محبت میں. بڑھاپے میں بچہ عطا کیا. حضرت ابراہیم پر ایک مجلس ہونی چاہیے.
کیا کیا امتحانات خدا نے حضرت ابراہیم سے لیے. اتنے سالوں کے بعد بڑھاپے میں بیٹا پیدا ہوا کہ بی بی ہاجرہ چہرے پہ مارنے لگی, لوگ کیا کہیں گے, بڑھاپے میں بچہ. اللہ کی مرضی ہے, جب دینا چاہے دیتا ہے. اور کہا کہ ایسی سرزمین پہ بچوں کو چھوڑ کے آؤ جو زی زرع ہے, جہاں پہ کوئی فصل نہیں ہوتی, خشک صحرا. اللہ کی مرضی ہے. بیوی کو, بچے کو تکو تنہا بے سہارا لوگوں کے علاوہ اللہ کے سہارے پہ چھوڑ کے چلے گئے. جناب ہاجرہ کہتی ہیں آخر تک دیکھتی رہی کہ ابراہیم مڑ کے دیکھیں گے. ہوتا ہے نا, بیٹا روئے, بیوی کو آپ صحرا میں چھوڑ کے جائیں, بیوی سے محبت ہو, بیٹے سے محبت ہو, کا دل میں تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے ابراہیم مڑ کے دیکھے گا. لیکن ایک بار بھی ابراہیم نے نہ مڑ کے بیوی کو دیکھا نہ بیٹے کو دیکھا, کیونکہ بیوی اور بیٹے کی محبت سے زیادہ خدا کی محبت تھی. مڑ کے دیکھنے کا مطلب یہ تھا کہ ابراہیم پریشان ہے بچوں کے لیے. جب خدا نے کہا تو پریشانی کیسی, جب اللہ کے حوالے کر دیا تو پریشانی کیسی. اور ایڑیاں رگڑی اور بیوی کبھی ادھر دوڑی کبھی ادھر دوڑی, پانی سراب کی صورت میں نظر آتا رہا, بیٹے کی پیاس اور بیٹے کا رونا اور چیخنا, ایڑیاں رگڑی اور آب زمزم جاری ہوا. اب خدا مسلمان کو کہتا ہے کہ جانا حج پر اور سعی صفا و مروہ میں دوڑنا, کیونکہ ایک مومنہ تھی جو میرے خاطر سرزمین پہ آئی تھی. اس مومنہ کو تیرے اوپر واجب ہے تو یاد کرے, مجھے نہیں اسے یاد کر, کیونکہ اس کی یاد میں میری یاد چھپی ہوئی ہے. تو کیسا مسلمان ہے اگر مصطفیٰ کے احسان کو نہ مانے تو میرے احسان کو مانے گا. یہ کعبہ ابراہیم نے بنایا, ابراہیم کا احسان ہے. پھر بیٹا جوان ہوا, پھر خواب دیکھا, بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں, راستے میں شیطان آیا, اس کو کنکریاں ماری, کہ دیکھ وہ کہہ رہا تھا یہ خواب ہے, حقیقت نہیں, خواب ہے, حکم بھی نہیں آیا. یہ بھی امتحان الہی جناب ابراہیم کے لیے. خدا چاہتا تو جبرائیل کو بھیج دیتا, نہیں بھیجا, کیونکہ جبرائیل کو بھیجتا تو حکم یقینی تھا. یقین نبی کے پاس ایک وحی نازل ہوئی, لیکن خواب تھا. خواب پر بھی ابراہیم کا اتنا یقین کہ جب بیٹے کو کہا کہ لال میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیرا کیا کہنا ہے؟ کہ بابا جب دیکھا ہے تو پوچھنا کیسا, میں بھی تیار ہوں. جا کے بیٹے کو ذبح کی, اللہ نے دمبا بھیجا. ایک ایک چیز جا کر تو حج پہ یاد کرتا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَهِيَ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, یہ تقوی الہی کی نشانی ہے جو شاعر اللہ کو یاد کرتا ہے. حسین کربلا اپنی ذات کے لیے نہیں گئے, خرجت لإصلاح امت جدی, میں اس لیے نکلا تاکہ اپنے رسول کی امت کی اصلاح کروں. کہ یزید جیسا شرابی منبر رسول پہ بیٹھا ہے, واللہ اگر حسین یہ قدم نہ اٹھاتے آج تیرے یہاں مسجدیں نہ ہوتی. حسین گئے تو پروردگار عالم کے لیے گئے. آل ابا ہیں, اصحاب کسا ہیں, جن کی محبت کی وعدہ رسول نے امت سے لیا تھا. تو یہ شاعر اللہ ہے, اور شاعر اللہ کو بلند کرنا عین عبادت ہے. یہ علم ہو, نام حسین ہو, نعرہ علی ہو, یا مجلس حسین ہو, یہ ساری چیزیں, ایون یہ کالا لباس کیا ہے, یہ شاعر اللہ میں سے ہے. تو جو جتنا شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا اس بندے کی اتنی تقوی بڑھے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تیسری آیت قرآن مجید کی, آج 3 آیتیں کافی رہیں گی, اور یہ آیت ہر مسلمان کو یاد ہے. پہلی آیت سورہ ہود, دوسری آیت سورہ حج, تیسری آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. 23 سال میرے نبی نے زحمتیں کی, محنتیں کی, پتھر کھائے, لوگوں کی باتیں سنی, کسی نے مجنون کہا, کسی نے ساحر کہا, کتنی تکلیفیں ہوئیں. جناب بلال کے سینے پہ پتھر رکھا, جناب یاسر, عمار یاسر, ان کی والدہ زندہ زندہ بچے کو پیٹ سے نکالنا,
زندہ زندہ رسیوں سے کھینچ کے ان کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دینا۔ جناب حمزہ کی شہادت، اتنی زحمتیں اٹھانے کے بعد امت سے ایک اجر مانگ رہے ہیں۔ ہے کوئی مسلمان جو اس کا انکار کرے؟ قبلہ طاہر القادری نے اپنی کتاب میں لکھا، جب رسول سے پوچھا گیا یہ قربہ کون ہے تو فرمایا قربہ سے مراد علی ہیں، قربہ سے مراد بیٹی فاطمہ ہیں، قربہ سے مراد ان کے بچے حسن و حسین ہیں۔ تو مومنین کو اکثر کہتا ہوں جب مجلسوں میں آؤ تو یہ نہ کہا کرو ہم مجلس میں جا رہے ہیں، یہ بولا کرو کہ ہم اجر رسالت کو ادا کرنے جا رہے ہیں۔ محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کی خوشیوں میں خوش ہوتا ہے، اس کے غم میں غمگین ہوتا ہے۔ ایران کے ایک بہت بڑے عزادار تھے مرزا اسماعیل، شہر رے میں ان کا ایک امام بارگاہ تھا جہاں بڑے بڑے علماء کو بلاتے تھے، آیت اللہ العظمہ آغائے کافی جیسے علماء، آغائے امینی جیسے علماء ان کی مجلسوں میں شرکت کیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے۔ بہت پرانے امام حسین کے عزادار، 70 سال کے قریب زندگی دی اللہ نے ان کو، اور اکثر اوقات ان کی زندگی خدمت امام حسین میں گزری۔ یہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے امام حسین کی مجلس کا فرش سج چکا تھا اور لوگ آ رہے تھے ذکر امام حسین سننے کے لیے، سارے کالا لباس پہنے ہوئے، زیب تن کیے ہوئے، ایک عزا کا ماحول، ایک غم کا ماحول بنا ہوا تھا۔ اتنے میں 2 جوان آئے مجلس امام حسین میں، عجیب رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، رنگ برنگی کپڑے، کہ ان کے کپڑوں سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کسی غم کی محفل میں آئے ہیں۔ ہر محفل کا ایک لباس ہوتا ہے۔ کہتے آئے اور سیدھا آ کے بیچ مجلس میں بیٹھے، سارے لوگ غور سے امام حسین کا ذکر سن رہے تھے، لیکن یہ مجلس کے بیچ میں بھی آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور آدھی مجلس میں مجلس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ کہتے مجھے برا لگا، لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں، امام حسین کے عزادار ہیں۔ کہتے اگلے دن یہی 2 جوان پھر مجلس میں آئے، لیکن اب کالا لباس زیب تن کیا ہوا ہے، بڑے ادب سے آئے، مجلس میں بیٹھے، آخر تک ذکر امام حسین کو سنا، اور بڑے ادب سے مجلس سے نکل کے جب باہر جانے لگے تو میں نے جوانوں کو آواز دی، اے میرے بیٹو ذرا ادھر تو آؤ۔ کہا دونوں آ گئے۔ میں نے کہا میں نے کل بھی تمہیں دیکھا تھا امام کی مجلس میں آتے ہوئے، تم نے بڑا شوق لباس پہنا ہوا تھا، آپس میں باتیں کر رہے تھے اور بڑی بے ادبی سے مجلس کو چھوڑ کے چلے گئے، لیکن آج تم وہ لگ ہی نہیں رہے جو کل تھے۔ ایک انقلاب تمہارے اندر آیا ہے، کالا لباس، ادب، ادب عزا، ادب مجلس، ہر چیز کو ملحوظ خاطر رکھ کے بیٹھے اور جا رہے ہو۔ میں جان سکتا ہوں اس تبدیلی کا راز کیا ہے؟ کہتا ہے دونوں جوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ قبلہ کل جب ہم مجلس سے نکلے تو ہم نے سنا تھا کہ مجلس ہو رہی اور مجلس میں کھانا دیا جائے گا، تو ہم مجلس کے لیے نہیں آئے تھے، ہم کھانے کے لیے آئے تھے۔ ہم نے کہا جائیں گے 1 آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے، اور آنے کے بعد جب بیٹھے ہوئے تو لوگ مجلسوں سے پوچھا کوئی نظر وظر ہے، تو انہوں نے کہا نہیں آج نیاز نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا بیٹھ کے کیا کریں، ہم اٹھ کے چلے گئے۔ کہتا جیسے مجلس سے باہر نکلے تو جس دن آپ کا نیاز نہیں ہوتا اس دن آپ چائے پلاتے ہیں لوگوں کو، تو ہم نے دیکھا کہ باہر جیسے امام بارگاہ سے نکلے تو گلی میں چائے کی پیالیاں پڑی ہوئی ہیں خالی، لوگوں نے پی کے کسی نے ادھر رکھی کسی نے ادھر رکھ دی ہے۔ تو میری نگاہ جب پیالی پر پڑی تو میں نے دوست کو کہا کہ پیالی پڑی ہوئی ہے، کسی کا پاؤں لگ جائے گا، پیالی ٹوٹ نہ جائے، اس چائے کی پیالی کو کہیں اوپر کی جگہ پہ رکھو، فضول میں اسراف ہو جائے گا۔ کہتا ہے بس وہ پیالیاں ہم نے اٹھائیں اور اٹھا کے ہم نے سائڈ پہ رکھی تاکہ کسی کے پاؤں لگنے سے وہ پیالی ٹوٹ نہ جائے۔ کہنے لگے کہ مرزا اسماعیل صاحب جب اس رات گھر گئے ہم دونوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ بالکل اسی طرح جس طرح کل ہم مجلس میں آئے تھے، مجلس ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں،
جوق در جوق ہم بھی آئے، اور ہم نے کیا دیکھا کہ سر مجلس جہاں زائرین داخل ہو رہے ہیں وہاں پہ ابا عبداللہ الحسین اور ابا الفضل العباس علمدار کھڑے ہوئے، ایک ایک عزادار کا استقبال کر رہے ہیں۔ حضرت عباس کے ہاتھ میں ایک ڈائری ہے، ایک فائل ہے اور پین ہے، قلم ہے، اور امام حسین کہہ رہے ہیں جتنے لوگ آئیں سب کا نام لکھتا جا، کون کتنا رویا، کس نے کتنا گریہ کیا، کس نے کس کو چائے پلائی، کس نے کتنا پارٹیسپیٹ کیا۔ وہ مومنین جو یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا ہم متاسفانہ مجلس میں شرکت نہیں کر پائے، ہم انتظامات میں مشغول تھے یا ہم نظر بنانے میں مشغول تھے، کسی کا اجر حسین ضائع نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ جو دیکھ کے نیچے آگ جلا رہا ہے اس کا اجر بھی امام حسین ضائع نہیں کرتے، جو پلیٹیں دھو رہا ہے، جو کوئی بھی کام کر رہا ہے، کہ عباس لکھتا جا سب کا کس نے کیا کیا۔ کہتا جب لکھ گئے تو ہم نے دیکھا کہ ہم اس مجلس سے باہر نکلے تو امام حسین نے کہا عباس تم نے ان دو جوانوں کے لیے بھی کچھ لکھا؟ تو میں نے کہا آقا انہوں نے نہ مجلس سنی ہے نہ ادب سے بیٹھے ہیں، ایسے ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا لکھوں؟ کہا لکھو انہوں نے 2 پیالیاں اٹھا کے سائیڈ پہ رکھی، یہ اجر بھی حسین ضائع نہیں کرتے۔ تو کیسے ممکن ہے آپ حسین پہ روئیں، ان آنسوؤں کی قیمت نہ ہو؟ یہ رزق ہے جو خدا نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو عطا کیا، جو ان مجلسوں سے دور ہیں، واللہ وہ بہت بڑے رزق الہی سے دور ہیں۔ ہر روز گھر میں جا کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیا کرو کہ خدا تو نے زندگی دی اور حسین ابن علی کی مجلس عطا کی۔ میں ہر مجلس میں یہ جملہ کہتا ہوں، اگر ثواب زیارت حسین چاہتے ہو تو مولا کا فرمان ہے خلوص دل سے میرے حسین کو سلام کیا کرو، کہ مولا ایک سلام سے ثواب حاصل ہوگا۔ فرمایا اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ گئے تو یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت پہ۔ پہلا دن ہے محرم کا، اپنے دلوں کو قلوب کو تیار کریں اور دعا کریں کہ عاشور تک خدا زندگی دے، یہ دن کسی کی زندگی سے خدا نہ لے، کیونکہ بڑے بابرکت دن ہیں، بخشش کے دن ہیں۔ عزائے حسین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین، سب مل کے السلام علی بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب میرا سلام زینب کی
لٹے ہوئے چادر پہ میرا سلام سکینہ کی یتیمی پہ، میرا سلام رباب کی اجڑی ہوئی گودی پہ، میرا سلام علی اکبر کے چھلنی سینے پہ، میرا سلام دو کٹے ہوئے بازوؤں پہ، فرمایا ایسے سلام کیا کرو جیسے بوڑھی ماں کربلا میں اپنے بیٹے کو سلام کر رہی تھی۔ بی بی آزادار آپ کے بیٹے کا آپ کو پرزہ دینے آئے ہیں۔ بی بی اگر آپ کی شفاعت نہیں تو زندگی میں کامیابی نہیں۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں آزادار ابھی ذاکر نے مصائب پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے، تو رویا نہیں، رونا چاہتا ہے۔ فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے۔ اے خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے، میں زہرا سے راضی تو بھی راضی ہو جا۔ آج پہلی محرم کی رات ہے، دو سلام پڑھوں گا، تفصیلی مذاہب کل کی مجلس میں۔ امام زمانہ فرماتے مومن تو سال میں چند مہینے میرے جد پہ روتا ہے، لیکن تیرا امام زمانہ ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے حسین کا خون بھرا گردہ دکھاتا ہے۔ اے مومن تو پانی روتا ہے، لیکن تیرا امام زمانہ خون روتے ہیں۔ یہ 10 دن زیارت ناہیہ ضرور پڑھا کرے۔ میری عادت ہے میں ہمیشہ چند جملے زیارت کے پڑھتا ہوں تاکہ ایام کی ابتدا امام زمانہ کے نوحے سے کی جائے۔ سنیں گے امام زمانہ اپنے جد کی مصیبتوں کو کیسے یاد کرتے ہیں، سنیں گے کیسے سلام کرتے ہیں۔ اب یہ جملے میرے نہیں، حجت خدا امام زمانہ کے جملے ہیں۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ قدیمی مومنوں امام نے نام نہیں لیا، یہ نہیں بتایا یہ کلائیاں کس بی بی کی ہے۔ میرا سلام زخمی کلائیوں پہ۔ علماء فرماتے ہیں یہ کلائیاں بی بی زینب کی کلائیاں تھی۔ خدا بی بی زینب کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا، لیکن میں نے من ہی من میں سوچا
مولا بی بی زینب پہ تو بڑے مصائب آئے، آپ نے کلائیوں کو کیوں یاد کیا؟ ظالم نے نو کے نیزہ سے بی بی کے سر پہ مارا، کسی نے علی کی بیٹی کو پتھر مارا، کسی ظالم نے تادیانہ مارا، لیکن یہ نہیں کہا میرا سلام و زخمی سر پہ، میرا سلام و زخمی بدن پہ، بلکہ کہا میرا سلام زخمی کلائیوں پہ، رسیوں میں بندھی ہوئے کلائیوں پہ۔ میں نے بڑا سوچا، جب میں نے کربلا کی روایت پڑھی، مجھے امام کے جملے کی مصیبت کی سمجھ آ گئے۔ راوی کہتا ہے کیا محرم کو زینب اونٹ سے آئے سے گرے جیسے عباس گرے تھے۔ شاید کوئی بچہ کہے مولانا یہ آپ نے کیسے پڑھ دیا؟ عباس کے تو بازو سلامت نہیں تھے، بی بی زینب کے تو بازو سلامت تھے۔ میں نے کہا میں جواب نہیں دوں گا۔ امام زمانہ نے جواب دے دیا، فرمایا میرا سلام ہو میری ان پھپھیوں پہ اور جن کی کلائیوں کو ان کے گردنوں سے باندھا گیا تھا، اور جب زینب اونٹ سے گری تو بازو گردن سے بندھے تھے۔ میں قربان بی بی زینب کے مظلومیت میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، جب میں نے یہ جملہ کہا بی بی زینب اونٹ سے ایسے گرے جیسے عباس گرے تھے، کسی مومن نے کہا مولانا عباس گھوڑے سے گرے تھے، زینب اونٹ سے گرے۔ میرا سلام زخمی کلائیوں پہ، اے خدا تجھے علی کی مظلومہ بیٹی کا واسطہ، تجھے اس مظلوم گھرانے کا واسطہ، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، مومنین کے مال ناموس عزت کی حفاظت فرما، کسی کو اس فرش عزا سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو عاقبت میں خیری نصیب فرما، قبر و قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔